Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب اور سارے ہی مسلمان، مرد ہو کہ عورت، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس کے اہتمام کے بغیر نہ دنیا میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی موت کے بعد. جاننے کی حد تک تو سب جانتے ہیں، لیکن دنیا کی مشغولیوں میں پھنس کر عموماً اس اہم عمل سے بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ غافل ہے اور دور ہے، جبکہ نماز کے ترک پر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں. جیسا نماز کے اہتمام پر بشارتیں ہیں، ترک نماز پر بھی بہت ساری وعیدیں حدیث میں بھی ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیں. قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہنم میں جانے والوں سے بے ایمان کافر اور مشرک لوگ مسلمانوں سے پوچھیں گے، جو مسلمان جہنم میں جائیں گے، کہ آپ کیوں جہنم میں آئے؟ آپ تو مسلمان تھے، تمہارا تو ٹھکانہ اور تمہارا گھر تو جنت میں ہے، جنت تو بنا ہی گئی مسلمانوں کے لیے تھی، اور وہاں سے ہٹ کر تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو مسلمان کہیں گے یقیناً ہم مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن دنیا میں ہماری جو زندگی تھی اس میں جو خرابی تھی وہ یہ تھی وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ آج مسجدوں سے دور ہے اور واہیات اور خرافات اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں مبتلا ہے. تو نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے. اس کے اہتمام پر ہی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. نہ صرف یہ کہ مجھے اپنی نماز کی فکر کرنی ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنی اپنی نماز کے ساتھ سارے ہی مسلمانوں کے نماز کی فکر کرنے کی ذمہ داری اور ہم سب کے کاندھوں پر رکھی گئی ہے. نمازی نماز پڑھ کر مطمئن نہ ہو کہ میری ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو گیا، نہیں، بلکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ بھی
اس پر نماز پر جمیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقصود جو ہے اس آیت کے اندر پوری امت کو سبق دینا ہے۔ حضور بھی نماز پر کا اہتمام تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور حضور کے گھر والے بھی تو نماز کا اہتمام کرتے ہی کرتے تھے، لیکن پھر بھی بطور خاص حضور کو حکم دیا وَأْمُرْ، آپ حکم دیجئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو۔ کیا آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یقیناً نماز پڑھتے تھے، اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پورے آداب اور مستحبات اور سنن اور واجبات اور فرائض کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھر بھی حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی نماز پہ جمیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے۔ اس میں اس بات کا سبق دینا ہے کہ ہم آپ کو مخاطب کر کے آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو بدرج اولا قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے نماز کی ایسی فکر کرے کہ ان کی نماز بن جائے، ان کی نماز بن جائے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد 13 اور 14 سال کے بعد نماز کا مکلف بنتا ہے، لیکن سرکار نے حکم دیا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز کے ترک پر اس کو تنبیہ کرو، اس کی پٹائی کرو۔ حالانکہ نماز فرض نہیں ہے، 7 سال سے نماز کا حکم دینا فرمایا، علماء نے اس لیے فرمایا کہ جب اس کے اوپر یہ نماز کا فریضہ متوجہ ہو تو اس وقت یہ نماز کو اہتمام کے ساتھ پورے آداب و رعایت کے ساتھ پڑھنے کے قابل بن جائے 7 سے 13 سال اور 14 سال کے زمانے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہاں کی غفلت اور بعد میں نماز کے فرض ہونے کے بعد اس کے نماز میں کوتاہی ہو، یا نماز میں نقص ہو، یا نماز میں سستی ہو، یا نماز سے وہ غافل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کو 7 سال سے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو عادت بنے، اور وہ عادت 14 سال سے پہلے اس کی عبادت بھی بن جائے، 14 سال سے پہلے اس کی عبادت بھی بن جائے۔ اس لیے حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم سب اپنے ارد و گرد کے سارے ہیں مسلمانوں کو نمازی بنانے کی فکر بھی کریں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور ان کوششوں سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع اور خضوع ظاہری اعضاء کا سکون اور دل میں دھیان اللہ کا ہو، اس کا نام ہے خشوع اور خضوع۔ دل میں اللہ کا دھیان ہو، ظاہر اعضاء میں سکون ہو، اس کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ بظاہر ہماری نمازوں کے اندر ظاہری طور پر خشوع اور خضوع تو ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں ہم میں کہ دل میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، طرح طرح کے وساوس اور خیالات، ہموم اور غموم اور تفکرات نماز میں آدمی کھڑے ہوتے ہی اس کے دل و دماغ میں وہ گشت کرنے لگتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہر پڑھی ہوئی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، تو چاہے وہ 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو، خشوع اور خضوع سے پڑھی ہوئی گئی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بشارتوں اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ، اور مرنے کے بعد بھی اس پر بہت کچھ ہم کو انشاءاللہ ملے گا۔ علماء نے خشوع اور خضوع کے لیے چند مقدمات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آدمی ان مقدمات کی طرف توجہ دے تو انشاءاللہ اس کو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ملتا ہے، نہیں حاصل ہے، اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ جزائے خیر دے اللہ پاک علماء کرام کو ان بنیادی چیزوں کی طرف بھی علماء نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔
ان میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے طہارت. سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جو آدمی پاک نہیں ہوتا ہے اور پاکی میں کچھ نقص ہوتا ہے، یقینی طور پر اس کا دل دماغ گندا رہے گا، گندے خیالات سے بھرا رہے گا. پاکی میں کچھ نقص ہے، طہارت میں کچھ نقص ہے، چاہے وہ ایک نمبر ہو یا چاہے وہ 2 نمبر ہو. ایک نمبر کی ضرورت کے فراغت کے بعد کی صفائی ہو یا 2 نمبر کی ضرورت کی سے فراغت کے بعد کی صفائی ہو، اگر اس کے اندر کچھ نقص رہتا ہے تو لازمی طور پر اس کا دل اور اس کا دماغ برے خیالات میں مبتلا ہو کر رہے گا. اور نماز میں بدرجہ اولا، نماز میں بدرجہ اولا وہ لاکھ کوشش کرے کہ میرا دھیان اللہ کی طرف رہے، نماز میں رہے، قرآن کریم میں رہے، تسبیحات میں رہے، وہ لاکھ کوشش کرے، پھر بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام ہوگا. اس لیے کہ بنیادی مقدمہ جو اس کا ہے، وہ طہارت کا جو مقدمہ ہے، اس کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی، اس کی طرف اس نے توجہ نہیں دی. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی اور حدیث میں بات بار بار آپ نے سن رکھا ہے، الطہارت نصف الایمان، طہارت ہی ایمان، آدھا ایمان ہے. طہارت ہی آدھا ایمان کیوں کہا ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی راز کی باتیں ہیں. ان ساری چیزوں کو اس وقت مختصر سے وقت میں کھولنے کا وقت نہیں ہے. اس کو اتنا سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے طہارت کی. اور ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ طہارت کا ایسا مسئلہ ہے، ہر آدمی ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ماں باپ تو اللہ ماشاءاللہ کوئی باپ ہوگا کہ جو وہ سمجھا رہا ہے کہ پخانے کے بعد ایسا صاف کرنا، پیشاب کے بعد ایسا صاف کرنا، غسل کی ضرورت پڑے تو ایسا غسل کرنا، غسل کی ضرورت کب پڑتی ہے یہ تو کوئی نہ ماں بتاتی ہے نہ کوئی باپ بتاتا ہے. اور ایسے زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں، جب بچپن سے نکل کر جوانی میں پہنچ رہے ہیں، جوانی سے نوجوانی سے جوانی میں آ رہے ہیں، ادھیڑے عمر کو پہنچ رہے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، قبر میں چلے جا رہے ہیں. بنیادی مسئلہ، بنیادی مقدمہ ہمارا آج تک حل ہو نہ پایا. علماء نے لکھی ہے بات، 3 چیزیں ہیں طہارت کے اندر. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، لیکن احتیاطاً پھر دوبارہ میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ایک استنجا، ایک استنقاء اور ایک استبراء. استنجا، استنقاء، استبراء. اور علماء نے لکھا ہے کہ استبراء مردوں پر فرض ہے، اس کے بغیر اس کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. استبراء مردوں پر فرض ہے، اور استنجا اور استنقاء جو ہے یہ مرد ہو کیا عورت ہو، چھوٹا ہو کیا بڑا ہو، یہ ہر ایک کے اوپر یہ چیز ہے. لیکن استبراء جو ہے وہ مردوں پر خصوصیت کے ساتھ فرض ہے. اگر یہ فرض ترک ہوتا ہے وہ تاریک فرض قرار دے کر گناہگار شمار ہوگا، تاریک فرض ہو کر وہ گناہگار شمار ہوگا. اللہ کرے کہ اس مختصر سی مجلس میں سمجھیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بنے، اور آپ کا عمل کرنا میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے. تو فرمایا کہ استبراء کس کو کہتے ہیں؟ جو مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. استبراء یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے فارغ ہو. ایسا نہیں ہو بیٹھا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں چھوٹے استنجے کے لیے بیٹھتا ہے، پورے قطرے اور پورا پانی نکل نہیں پاتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کچھ قطرے اس کے نکلتے ہیں. یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہل قدمی کی وجہ سے کچھ قطرے نکلتے ہیں. بعض لوگوں کی وہ عادت ہے کھکارنے کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں. ڈاکٹروں سے معلوم کیا جائے کہ وہ ہماری پائپ جو ہوتی ہے پیشاب کی نکلنے کی، وہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ پوری طرح سے کھڑے ہونے کے بعد ہی وہ نالی صاف ہوتی ہے اور پانی پورا نکل پاتا ہے. ہم بیٹھے بیٹھے جلدی 1 منٹ میں پیشاب کر لیا اور فوراً
چلتے چلتے پانی بہا لیا اور چلتے بن گئے. وہ جتنا پانی پیشاب خانے میں گیا تھا اس کا کچھ 5% یا 2% پاجامے میں اور نکر میں رہتا ہے, اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ پانی ڈال لیا گیا ہے تو پانی میں پانی مل گیا, تو ہم یہ سمجھتے وہی پانی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے. نہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہوا پانی نہیں ہے, مزید اس میں اضافہ ہوا ہے, اس کا ہمیں تمہیں احساس نہیں ہے. کہتے ہیں مردوں کے لیے فرض ہے, یہ مردوں کے لیے یہ فرض ہے. اس کے اہتمام کے بغیر آپ لاکھ کوشش کیجئے کہ نماز میں دھیان ہو نہیں ہو سکتا, دھیان ہو ہی نہیں سکتا. بنیادی چیز تو ہماری یہ ہے, بنیادی چیز یہ ہے. ہمارے بچوں کو, جوانوں کو, کیا بوڑھے اور کیا جوان, سب برابر ہیں, ہم سب ایک ہی صف کے, ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں, ہم سب, ہماری سب کی حالت وہی ہے. تو یہ تو فرض ہے, اس کو استبراء کہتے ہیں اور یہ مردوں کے لیے ضروری ہے. ایک چیز ہے استنقاء, یہ بھی ضروری ہے. وہ فقہاء نے لکھی ہے بات. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے, کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا, بھائی کھانا نہیں کھا کر آیا, کیا جھوٹ بولتے, کھا کے بولتے نہیں, ارے کھا کے آیا, دیکھو ہاتھ میں بو دیکھو, اخنی کی بو آ رہی ہے, ہاتھ دھویا, بو کیوں آ رہی ہے پھر؟ ارے ہاتھ تو دھو لیا اس نے, ہاتھ تو دھو لیا, جیسا دھونا ویسا نہیں دھویا اس نے. وہ جو کھانے کے اثرات تھے سب تو ختم ہو گئے, لیکن اخنی کی بو ہاتھ میں ہے. فرمایا کہ اس طرح سے صاف ہونا چاہیے کہ پیشاب کی بو بھی ختم ہو جائے اور پاخانے کی بو بھی ختم ہو جائے. اتنا مل کر موضع نجاست کو دھونے کا نام استنقاء ہے. یہ مردوں پر بھی ہے, عورتوں پر بھی ہے. صرف نجاست کا دور کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی بو بھی زائل ہو جانی چاہیے. اتنا دھونا چاہیے. پانی سے یا کہتے ہیں ڈھیلوں سے صاف کرنے کا نام استنجا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, استنجا, استنقاء اور استبراء. فرمایا کہ جب تک یہ چیز کی طرف ہم سب توجہ نہیں دیں گے اور ان مسائل سے ہم سب کو واقف نہیں کرائیں گے, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری طبیعت نمازوں میں لگے اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو نمازوں میں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ضروری ہے. تمام نماز پڑھنے والے تمام حضرات جو اس کی طرف توجہ دیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری طہارت کا مسئلہ ہے. ہم سب کی طہارت کا مسئلہ ہے. وہ ایک زمانہ, اس کے لیے عام طور پر آج کل ٹیشو پیپر ہے, پہلے ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا, لیکن اب ڈھیلوں کے استعمال کا کیا کہتے ہیں, اس کا غلط استعمال ہونے لگ گیا. بجائے اپنی صفائی تو ہوتی تھی, مسجد کی گندگی بڑھتی تھی. وہ سارے ڈھیلے جو مسجد میں کہیں ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے تھے. یہ سارے مسائل یہ میرے اور آپ کی بے تکی حرکتوں کی وجہ سے اس چیز پر روک لگانی پڑی مسجد کی جماعتوں کو اور تنظیموں کو. ورنہ اس سے بڑھیا کوئی دوسرا کہ ڈھیلوں کا استعمال ہوتا, اور آج کل اس کی جگہ پر ٹیشو پیپر ہے. ٹیشو پیپر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور مناسب طریقے پر ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری طہارت بھی ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور بے ڈھنگے کچھ کام بھی نہ ہو. تو بنیادی طور پر یہ ہے. دوسری چیز, دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وضو میں اگر کمی ہوتی ہے تو بھی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا. اللہ اکبر, قرآن میں پڑھ رہے تھے, متشابہ لگ گیا. تو متشابہ کے لگنے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد حضور نے سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف, صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ آپ لوگ وضو ڈھنگ کر نہیں آتے, اس کی وجہ سے مجھے مشابہ لگ گیا. تو حضرت محمد رسول اللہ پر کیا مقام حضور کا, امام الانبیاء ہے, ان کو نماز میں ان کی نماز پر اثر پڑ رہا ہے مقتدی کے ناقص وضو کی وجہ سے. تو اس وضو کرنے والے پر کتنا اثر پڑے گا نماز میں؟ امام پر یہ اثر پڑ رہا ہے اور امام الانبیاء پر یہ اثر پڑ رہا ہے.
ایک ناقص وضو کی وجہ سے، تو ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناقص وضو کا اس وضو کرنے والے پر کتنا اثر پڑے گا اور اس کی نماز پر کتنا اثر پڑے گا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وضو کو بڑے اہتمام سے سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اور جو دعائیں آئی ہیں حدیث پاک کے اندر، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دوران وضو پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا ہے۔ یہ دو دعائیں تو درمیان وضو میں پڑھنے کی ہیں، اور یہ بعد کی دعا جو ہے یہ تو وضو کے بعد بھی پڑھنے کی دعا ہے۔ تو جتنا وضو ہمارا بہتر ہوگا اتنی ہماری نماز بھی بہتر ہوگی۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز کا اہتمام کریں، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری زندگی اس پر اہتمام رہا، اسی کی وجہ سے ان کو وہ فضیلت اور مقام ملا کہ سرکار جب جنت میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آگے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ کو حضور نے جنت میں محسوس کیا، تو واپسی پر حضرت بلال سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خصوصی عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے پایا؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا تو کوئی خصوصی عمل نہیں ہے، جیسے سب صحابہ عمل کرتے ہیں ویسے میں بھی کرتا ہوں، ہاں البتہ ایک میرا یہ عمل ہے خصوصی عمل کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے جب بھی میں وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ہو نہ ہو یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے جنت میں میرے آگے آگے میری سواری کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چلتے ہوئے میں نے تم کو پایا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھا مقدمہ یہ لکھا ہے کہ قبلیہ سنتوں کا بھی اہتمام جو ہے وہ نماز میں خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کا ایک اہم مقدمہ ہے، ایک اہم مقدمہ ہے۔ یہ وہ سارے مقدمات ہیں، یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے اور ہماری نمازیں جاندار بن سکتی ہیں، جس کے تعلق سے قرآن کریم نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی، اور ایک تو ہے پاکی تو ماشاءاللہ سب لوگ پاک، یہ کیا کہتے ہیں صفائی اور چیز ہے اور پاکی اور چیز ہے۔ صفائی سے آگے کا درجہ پاکی کا ہے، صفائی سے آگے کا درجہ پاکی ہے۔ صفائی کے چرچے تو آج مختلف مذاہب کے لوگوں میں ہیں، لیکن پاکی ان کے نہیں ہے۔ پاکی تو صرف مذہب اسلام میں ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صفائی سے آگے کا بہت آگے کا درجہ جو ہے وہ پاکی کا ہے، بہت آگے کا درجہ وہ پاکی کا ہے، اور اسلام نے اس پاکی کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے، اور اس کے نہ ہونے پر ہی دنیا و آخرت کی ناکامی کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔ آپ لوگ بارہ سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے پاکی میں کمی تھی۔ پاکی کی کمی جو ہے قبر میں حالات میں مردے کو مبتلا کرنے کا ذریعہ و سبب بنتی ہے، پاکی میں کمی کی وجہ سے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس نماز میں خشوع بھی ہو، ظاہری خشوع بھی ہو اور باطنی خشوع بھی ہو۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز میں زیادہ حرکت نہیں ہونا چاہیے، یہ ظاہری خشوع ہے۔ بار بار ہاتھ کا ہلانا، پیروں کا ہلانا، بدن کے کسی عضو کا ہلانا، یہ خشوع کے منافی ہے،
یہ خشوع کے منافی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ شروع زمانے کے اندر رفع یدین تھا. رفع یدین جو ہے حرکت ہے بار بار. یہ رفع یدین بار بار ہاتھ اٹھانا یہ رفع یدین حرکت ہے. شروع زمانے میں حضور نے کیا, لیکن جیسے ہی نماز قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, نماز میں خشوع و خضوع پوری طرح سے تمہارے اعضاء میں سکون ہونا چاہیے, قرار ہونا چاہیے, تو دھیرے 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 ایک ایک رفع یدین کم ہوتے 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 اب نماز میں رفع یدین نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین ہے وہ نماز میں داخل نہیں ہو. رفع یدین وہ نماز سے باہر ہے. کے بعد آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے. اب جو حرکت کرے گا وہ فرض کی ادائیگی کے لیے کرے گا. کسی سنت اور فرض ہے اس کے لیے حرکت کرے گا, سجدہ فرض ہے اس کے لیے حرکت کرے گا, قومہ واجب ہے اس کے لیے حرکت کرے گا. کسی سنت اور مستحب کے لیے بدن میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.